اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک جو چیئر لفٹ ہے وہ بٹاگرام کے علاقے کسی ایک چھوٹی سی تحصیل کے جو چیئر لفٹ ہے جو کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک ندی ہے، ان دونوں علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ کوئی ایسی چیئر لفٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ چیئر لفٹ کیا ہے۔ تو یہ جو دو پہاڑ ہیں آپ لوگوں کو شاید پیچھے پکچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ جو دو پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں ایک ندی ہے، اور ایک بہت ہی بڑی ندی ہے جس کو کراس کرنا اور ادھر سے گزرنا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے پہ جانا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ تو اس کو ان لوگوں نے کسی پرائیویٹ وہاں کی انتظامیہ نے جس نے یہ چیئر لفٹ لگائی، تو اس نے ان دونوں کو ان سے کچھ معاوضہ لیتے تھے، ان سے کچھ پیسے لیتے تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتے تھے، مطلب ندی کے اس پار لے جاتے تھے۔ بہت ہی بڑے پہاڑ ہے اور یہ تقریباً 2000 فٹ کی بلندی پہ یہ جو علاقہ ہے 2000 فٹ کی بلندی پہ، اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ تیز ہوا چلتی ہے، اور تیز ہوا کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو بادل ہے، اور وہ بادلوں کا بھی کبھی کبھار اچانک سے بادل آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے بھی پہاڑ ہے دوسری طرف سے پہاڑ ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس چیئر لفٹ کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ تو ابھی اس چیئر لفٹ کا معاملہ یہ تھا، یہ چیئر لفٹ کے کوئی 2-3 رسیوں سے کنیکٹ ہوتی ہے، وہ یہاں سے وہاں لے جاتی ہے لوگوں کو اور وہاں سے یہاں لے جاتی ہے۔ آج صبح کچھ ایسا واقعہ رونما ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ، جو کہ اس چیئر لفٹ میں 14 بچے اور ایک استاذہ تھا، ٹوٹل 14 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس چیئر لفٹ میں، اور اس میں ان کے ایک استاد بھی تھے، اور وہ بچے اسکول والے بچے تھے، اسکول جا رہے تھے۔ تو جب یہ صبح جا رہے تھے تو انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے اسے جب نہیں چیک کیا گیا، اس چیئر لفٹ کو نہیں چیک کیا گیا کہ کیا آیا یہ چیئر لفٹ ٹھیک ہے یا چیئر لفٹ خراب ہے، تو اس کو چلایا گیا۔ یہ جب گئی بالکل درمیانی ندی کے اوپر، درمیانی راستے میں بالکل دونوں ہی پہاڑوں کے بیچ میں یہ چیئر لفٹ کی جب تار ٹوٹی تو وہ چیئر لفٹ الٹی ہو گئی، اور وہ چیئر لفٹ صرف ایک ہی تار پہ رہ گئی۔ تو صبح سے لوگوں نے تو ویڈیوز بناتے گئے، پھیلاتے گئے، یہ انتظامیہ سوئی رہی۔ 5 گھنٹے بعد جا کے انتظامیہ کو ہوش آیا کہ یہاں تو ایک چیئر لفٹ الٹ گئی ہے، اور پھر آرمی نے بھی ایکشن لیا۔ آرمی کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے انتظامیہ تھی، لوکل انتظامیہ تھی، انہوں نے بہت ہی کوشش کرنے کے بعد جو کہ اس کو پھیلایا اور سوشل میڈیا پہ وائرل کیا، لوگوں نے اس پہ سوالات اٹھائے، تو پھر انتظامیہ جاگ گئی۔ پھر جو کاکڑ صاحب ہیں وزیر اعظم، انہوں نے بھی اس پہ ایکشن اٹھایا کہ اس کو جلد سے جلد ریسکیو کیا جائے۔ پھر جب ریسکیو ٹیم گئی، آرمی کی ٹیم گئی، کمانڈوز گئے، وہاں ایسی حالت بنی ہوئی تھی ان بچوں کی اور جو استاذات تھے، تو وہ بالکل ایک ہی تار پہ کھڑے تھے۔ جو ہیلی کاپٹر وہاں پہ ریسکیو کرنے گیا تو وہاں پہ تاریں تھی، ہوا کے بلندی کی وجہ سے ہوا کی جو رفتار تھی وہ بہت ہی زیادہ تھی، تو کوئی طریقہ نہیں بن رہا تھا۔ اور یہ جو چیئر لفٹ ہے یہ ایک تار گئی ہے اور چیئر لفٹ نیچے سے لٹک رہی ہے، یہاں پہ جو تار ہے تو وہ جو بندہ ریسکیو کرنے کے لیے آتا ہے وہ انہیں ریسکیو نہیں کر پا رہا، تو ایک بہت ہی بری حالت ہے۔ اور صبح سے تقریباً 10 گھنٹے اس ٹائم جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 10 گھنٹے کمپلیٹ ہونے والے ہوں گے، ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق صرف ایک بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ تو کیا یہ انتظامیہ اگر ایک چیئر لفٹ کو ریسکیو نہیں کر سکتی تو اس ملک کو کیسے چلایا جا رہا ہے؟ اس ملک کو کس طرح وہ کس بدبخت ملک میں ہے؟ اور ان بچوں کو جو صبح سے جو ان کے والدین ہیں، جو ان کو لوگ وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، جو ان کو موت کے ایک جو موت ہے، موت کا گھڑا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ بس صرف ایک ہی تار پہ 13 سے 12 سے 14 بندے بتائے جا رہے ہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے کنٹیکٹ کیا، کسی نے 12 بتائے، کسی نے 14 بچے بتائے کہ 13 بچے 12 بچے، اور ان کا ایک استاد ہے وہاں پہ۔ تو یہ سب وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور بس اسی وجہ سے تو اس کو ریسکیو نہیں کیا جا رہا، اور کوئی طریقہ ان کا نہیں بن رہا۔ ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں، بہت لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، بیچ میں ندی ہے، دونوں طرف جو پہاڑ ہے، پہاڑوں سے اس چیئر لفٹ کو کنیکٹ کیا گیا تھا، روزانہ کی بنیاد پہ لوگ گزرتے تھے یہاں سے، لیکن ان کی جو قسمت تھی وہ قسمت آگے ندی کے بیچ میں لٹک گئی، ایک تار ٹوٹ گئی چیئر لفٹ کی، اور چیئر لفٹ بالکل جو 3 تاریں ہوتی ہیں چیئر لفٹ کی وہ ابھی صرف آ کے ایک ہی تار پہ کھڑی ہو گئی، 2 تاریں ٹوٹ گئی ہیں چیئر لفٹ کی۔
تو ناظرین ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیلی کاپٹر جا رہا تھا وہاں پہ ان کے اوپر ایک دوسری تار تھی وہ جو کہ نظر نہیں آ رہی تھی جو کھینچتی تھی اسے، تو وہ تار ہیلی کاپٹر کو اور ریسکیو آپریشن میں بہت ہی خلل ڈال رہی تھی، کیونکہ ہیلی کاپٹر سے لوگ نیچے آتے تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو وہ تار بیچ میں آ جاتی تھی، ایک تار اوپر تھی 2 تاریں نیچے تھی، اس پہ یہ چیئر لفٹ جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے ابھی وہ جو ایک تار تو ٹوٹ گئی ہے، ایک بالکل اوپر سے جو چیئر لفٹ گر گئی ہے، ایک ہی تار پہ لٹک رہی ہے، جو اوپر والی تار ہے اس تار کی وجہ سے ان کو ریسکیو کرنے میں بہت ہی مشکلات آ رہی ہیں، ہر طرف سے پریشانی ہے، پورے پاکستان میں دعائیں کی جا رہی ہیں اس کے کہ ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جلد سے جلد ریسکیو کیا جائے، ان بچوں کی زندگی محفوظ بنائی جائے۔ یہ جو انتظامیہ ہے جو یہ چیئر لفٹ ان کی یہ غفلت تھی کہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، ان کی دیکھ بھال نہیں کی چیئر لفٹ کی، بس صرف پیسے کماتے گئے۔ آج یہ ایسا وہ دن آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی 14 بچوں کی اور 12 بچوں کی، ان کا ایک استاد ادھر جو جانیں ایک ندی کے اوپر لٹک رہی ہیں، کیا ہم بس صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اور وہاں پہ سب سے جو بری چیز ہے یہ ہے کہ پہاڑ ہے، پہاڑوں کی وجہ سے بہت ہی جلد وہ جو سورج ہے وہ نیچے ڈل جاتا ہے، اور جو بادل ہیں وہ کبھی کبھار بادلوں کا جو وہ ہوتا ہے جو وہاں پہ ندی کی وجہ سے ایک فوگ چھا جاتا ہے جو کہ کچھ نظر نہیں آتا، اور نیچے ندی ہے، نیچے سے نہ ریسکیو کرنے کا طریقہ ہے نہ اوپر سے طریقہ ہے، بس یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے اور جلد سے جلد ان کو ریسکیو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور لیٹسٹ انفارمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے اس حوالے سے۔ اللہ حافظ۔